السلام علیکم پیارے ساتھیوں، خوف و ہراس پھیلاتی، جسم و جاں پر کپ کپی طاری کرتی، ناقابل فراموش، دل خراش پر اسرار کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کمرے کے بیچ میں مولوی صاحب نے قرآنی آیات کا ورد شروع کیا تو کچھ دیر میں کمرے میں چند جنات نمودار ہوئے۔ آخر کیا کہانی ہے؟ اس آسیبی کمرے کا کیا راز تھا؟ چلے بڑھتے ہیں آج کی اس عجیب و غریب اور خطرناک کہانی کی جانب۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سیدھا سینٹر کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ساتھ ہی اس کے بیل کو دبائیے۔ اور آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ آصف جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اپنی بیوی نگین کو دروازے پر ہی بدحواسی کے عالم میں اپنا منتظر پایا۔ آصف اس وقت کام سے واپس آیا تھا۔ وہ مستریوں کے ساتھ دہاڑی کا کام کرتا تھا۔ اسے گھر آتے آتے اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس کی ابھی 1 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ کئی سال پہلے اس کو چھوڑ کر راہی عدم ہو چکے تھے۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا اور صرف ایک ہی بہن تھی اس کی جو شادی شدہ تھی۔ آصف کی عمر 22 سال تھی۔ ماں باپ کے بعد اسے اس کے چچا نے پالا پوسا اور شادی کر کے اب اس کے کندھوں پر ذمہ داریاں ڈال دی تھیں۔ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر اسے سخت حیرانگی ہوئی۔ نگین کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ کچھ زیادہ ہی بدحواس لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، نگین اس سے لپٹ گئی اور سسکنے لگی۔ بیوی کے اس طرح کے عمل نے اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور باتیں ڈالنا شروع کر دیں۔ اس نے جھٹ سے پوچھا، نگین کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ مگر اس کی بیوی صرف اس سے لپٹی روئے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ دونوں کا آپس میں کبھی جھگڑا تک نہیں ہوا۔ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، مگر آج جیسا اس نے سوچا ضرور کوئی اہم بات تھی۔ اس نے پوچھا تو نگین نے انگلی کا اشارہ اپنے گھر کے کمرے کی جانب کیا اور ڈرتے ہوئے بولی، وہ کمرے میں خوف کے مارے اس پر جیسے کپ کپاہٹ طاری تھی، اس وجہ سے اس کے منہ سے صحیح الفاظ بھی نہیں ادا ہو رہے تھے۔ آصف نے حیرانگی سے کمرے کی جانب دیکھا۔ نگین نے اشارہ جہاں کیا تھا اس جانب وہ دیکھے جا رہا تھا۔ تمام گھر میں اندھیرا تھا کیونکہ اس جگہ بجلی نہیں تھی۔ آصف کے ذہن میں کئی باتیں آئیں۔ اس نے جلدی سے کمرے کی جانب قدم بڑھایا، مگر اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تیزی سے بولی، نہیں ادھر مت جانا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہ جاؤں ادھر؟ اور مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے آخر؟ نہ تم مجھے کچھ بتا رہی ہو، نہ کمرے میں جانے دے رہی ہو۔ آخر ایسا کیا ہے ادھر؟ وہ میں کھانا پکا رہی تھی کہ مجھے یاد آیا سالن میں دھنیا بھی ڈالنا ہے، اور میں دھنیا لینے کمرے میں گئی تو مجھے کمرے میں جا کر ویسی خوشبو محسوس ہوئی جیسے مردے کے جسم اور کفن پر ڈالی جاتی ہے۔ میں سخت حیران ہوئی۔ خوشبو بہت واضح تھی اور ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے کمرے میں اندر ابھی کسی کو کفن دے کر اسے خوشبو سے نہلایا گیا ہو۔ میں اسے وہم کا نام بھی نہیں دے سکتی کیونکہ خوشبو مجھے برابر آتی رہی۔ میں نے جیسے ہی دھنیا والا ڈبہ اٹھانا چاہا تو مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے یا تو کوئی چارپائی پر بیٹھا ہو یا پھر اٹھا ہو، کیونکہ ہماری جو چارپائیاں ہیں ان پر بیٹھنے یا کھڑا ہونے پر وہ آواز دیتی ہیں۔ بس اسی سے مجھے خوف محسوس ہوا اور میں بھاگتی ہوئی یہاں آ گئی۔ نگین نے اسے جب تفصیل سے آگاہ کیا تو اس لمحے خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، سرایت کر گئی۔ اسے اپنی بیوی پر اعتبار تھا۔ وہ ہمیشہ بات کو پرکھ کر ہی بولتی تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، بہت سمجھدار تھی۔ اسے بھی اندھیرے سے ڈر محسوس ہوا، مگر یکدم اس نے سارے ڈر کو ختم کیا اور بیوی کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، اوہ اتنی سی بات پر تم ڈر گئی؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں، تم کو صرف وہم ہوا ہے، اور ویسے بھی تم چونکہ گھر میں اکیلی رہتی ہو اس لیے اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ اور تمہیں ایک خاص بات بتلاؤں، یہ جو تم ہر وقت خوفناک کہانیوں کے رسالے پڑھتی ہو نا، یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے، سمجھی؟ اب چلو شاباش مجھے پانی پلا دو، سخت پیاس لگی ہے۔ آصف کی اس بات سے نگین کو شرمندہ ہونا پڑا کیونکہ واقعی وہ خوفناک کہانیوں والے رسالے بڑے شوق سے پڑھتی تھی۔ آصف کے آنے سے اس کے ذہن میں جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ اس کے لیے گھڑے سے پانی لینے چلی گئی۔ آصف کمرے میں داخل ہوا تو اسے کسی خوشبو کا احساس نہ ہوا۔ وہ کافی دیر تک کمرے میں کھڑا رہا، پھر اپنی بیوی سے بولا، مجھے تو کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی، کہاں گئی وہ مردوں والی بو؟ نگین کمرے میں آ گئی۔ اس نے سونگھا تو اسے بھی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ وہ سخت حیران ہوئی، مگر پھر مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے آصف سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، آؤ کھانا کھاتے ہیں، اور وہ دونوں کھانے پر جٹ گئے۔ آصف دوسرے دن عصر کے وقت ہی واپس آ گیا۔ جب شام ہونے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر اپنے گھر کے دونوں کمروں کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ دیہاتوں میں اکثر لوگ شام کے وقت کمروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ گھر آیا اور کسی کام سے کمرے میں داخل ہوا تو یکایک اس کی ناک میں عجیب سی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اس نے تیزی سے
اس خوشبو کو سونگا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ تو خوشبو وہی ہے جو مردے کے کفن پر لگاتے ہیں۔ خوشبو بڑی واضح تھی اور نگین نے بالکل سچ کہا تھا، یہ بات وہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ سخت پریشان ہوا۔ وہ کافی عرصے سے اس گھر میں تھا، اس کے والدین بھی اسی گھر میں انہی قبروں میں رہے تھے، مگر کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا، تو پھر اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسے پریشانی کے ساتھ ساتھ خوف بھی لاحق ہو گیا۔ اس نے سوچا اسے ضرور کسی اللہ والے سے مشورہ کر کے ہمیں حل کرنا چاہیے۔ بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ہمارے پیچھے کوئی پڑ گیا ہو۔ بہرحال وہ جتنا سوچتا گیا اتنا ہی الجھتا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مزید تسلی کے لیے کمرے میں آیا، تب اسے کوئی بھی خوشبو محسوس نہ ہوئی۔ اس نے کئی بار زور زور سے سونگھا، مگر خوشبو ہوتی تو محسوس ہوتی۔ وہ اسی حیرانگی میں تھا اور سخت حیرانگی تھی اس کو۔ شام کو اس نے واضح خوشبو سونگھی تھی، اتنی کہ اپنے قریب سے اس کو آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر اب نہیں تھی۔ اور کل نگین نے اسے شام کے بعد اسی ٹائم کا بتایا تھا کہ جس ٹائم اسے آج محسوس ہوئی تھی۔ اسے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ خوشبو اسی وقت آتی ہے، اور جب اندھیرا مکمل ہو جاتا ہے خوشبو اس وقت آنا بند ہو جاتی ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ آخر خوشبو آتی کیوں ہے، اور چند لمحے کے لیے کیوں آتی ہے، پوری رات کے لیے کیوں نہیں، اور صرف اسی وقت کیوں؟ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہوگی، اس نے سوچا۔ مجھے مزید دیر کیے بنا اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اسے یاد آیا کہ جس مدرسے میں وہ کام کرنے جاتا ہے اس مسجد کے امام صاحب کافی نیک ہیں اور اس قسم کے کاموں کے ماہر ہیں۔ کام کے دوران وہ کئی مزدوروں سے اس قسم کی کچھ باتیں بھی سن چکا تھا۔ ضرور وہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ رات اس نے کانٹوں پر گزاری۔ صبح اس نے کام پر جاتے ہوئے مستری کو راہ میں مکمل تفصیل سے آگاہ کیا، تو مستری نے بھی اسے وہی مشورہ دیا کہ تم جیسے ہی پہنچو اسی وقت قاری صاحب سے مشورہ کر لینا۔ آصف جیسے ہی مدرسے میں پہنچا، باقی مزدور اور مستری تو کام کی سیٹنگ کرنے لگے، مگر وہ سیدھا مدرسے سے جڑی اس مسجد میں چلا گیا۔ وہاں بچے پڑھتے بھی تھے۔ اس نے ایک بچے سے قاری صاحب کا پوچھا تو اس نے بتلایا وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، 1 گھنٹے میں آ جائیں گے۔ تو اس نے سوچا جب قاری صاحب آ جائیں گے تو ان سے بات ہوگی۔ ٹائم گزرتا گیا، پھر کھانے کے بعد کام بند کر دیا۔ کھانا آرام سے کھانے کے بعد وہ سیدھا قاری صاحب کے پاس گیا جو اپنے کمرے میں موجود تھے۔ کمرے کے دروازے پر اس نے چپل اتاری اور اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ قاری صاحب دراصل میں ایک کام سے حاضر ہوا ہوں۔ کون سا کام؟ قاری صاحب کچھ پراسرار مسئلہ ان دنوں ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، اس لیے آپ کی مدد لینا چاہتا ہوں۔ پراسرار مسئلہ؟ کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ پھر آصف نے ان کو تفصیل سے تمام باتوں سے آگاہ کیا جو نگین اور اس کے ساتھ رونما ہو چکا تھا۔ قاری صاحب نہایت توجہ اور دھیان سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ جب آصف انہیں باتوں سے آگاہ کر چکا تو وہ بولے، اوہ تو یہ بات ہے۔ جی قاری صاحب، ہم بہت پریشان ہیں۔ میں چونکہ گھر پر اکثر اوقات نہیں ہوتا اور بیوی اکیلی ہوتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں اکیلے میں اس کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے، اس لیے مجھے مستری نور احمد نے آپ کا بتایا تھا اور میں بہت امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میری مدد کیجیے۔ مولوی صاحب ہمیں اس پریشانی سے نجات دلائیے، ہم پر آپ کا احسان ہوگا۔ آصف نے عاجزی سے کہا، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکل آئے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے معلوم کرنا ہے کہ آیا گھر میں جنات ہیں یا کوئی تعویذ وغیرہ، اور تم نے جو خوشبو کا ذکر کیا ہے وہ اکثر اوقات کالے جادو کی کارستانی ہوتی ہے۔ آصف یہ سن کر دنگ رہ گیا اور اس کا دل بیٹھنے لگا، اس کا منہ لٹک گیا۔ کالے جادو کے بارے میں اس نے کئی باتیں سن رکھی تھیں جنہیں ذہن میں دہراتے وقت وہ خوف سے لرز رہا تھا۔ قاری صاحب نے اس کے لٹکے ہوئے منہ کو دیکھ کر کہا، آصف اتنی جلدی کالا جادو اثر نہیں کرتا، اسے اثر کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ شکر کرو کہ تم وقت پر آ گئے۔ اب تم ایسا کرو کہ جب یہاں سے گھر جاؤ تو آدھا پاؤ گوشت لیتے جانا۔ رات جب سونے لگو تو اس کمرے میں جہاں یہ شکایت ہے کسی خالی پلیٹ میں رکھ دینا، اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے سو جانا۔ رات کو اس کمرے میں بالکل مت جانا۔ صبح اٹھ کر کمرے میں دیکھنا، اگر گوشت اسی طرح پڑا رہے جیسے تم نے رکھا ہوا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے گھر میں جنات نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے۔ اگر گوشت غائب ہو اور خالی پلیٹ پڑی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جنات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور دھیان سے یہ کام کرنا، اور ہاں، نماز کی خاص پابندی کیا کرو۔ آصف نے تمام باتیں ذہن نشین کر لی اور قاری صاحب سے اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گیا اور کام پر لگ گیا۔ شام کا وقت اس نے جیسے تیسے کر کے پاس کیا۔ جب کام سے چھٹی ہوئی تو اس نے گھر آتے ہوئے بازار سے پاؤ گوشت لے لیا، آدھا پاؤ اپنے پکانے کے لیے اور آدھا پاؤ کمرے میں رکھنے کے لیے۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو ساری داستان بتائی اور رات کا کھانا کھا کر اس نے ڈرتے ڈرتے گوشت خالی پلیٹ پر رکھ دیا اور کمرے میں ایک جگہ میز پر رکھ کر باہر آ گیا۔ دل میں ہزار سوچیں لیے سو گیا۔
सवेरे आंख खुलते ही वो कमरे में फौरन आया। उसने प्लेट की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। आंखें फटी की फटी रह गई। प्लेट में जर्रा भर भी गोश्त नहीं था और खाली प्लेट उसका मुंह चिढ़ा रही थी। उसने खौफजदा अंदाज में कमरे में एक गहरी नजर दौड़ाई और प्लेट उठाकर बाहर आ गया। उसने अपनी बीवी को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और उससे बहाना कर दिया कि हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह गोश्त खा गई हो, क्योंकि गोश्त तो हमने ऐसे ही रख दिया था। उसने मजीद तसल्ली के लिए बीवी से कहा कि एक मरतबा गोश्त गायब होने से वो कोई राय कायम नहीं कर सकता। आज चूंकि जुम्मा है और काम से छुट्टी है, इसलिए मैं कारी साहब के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि आज रात फिर गोश्त रखूंगा और ऐसी जगह रखूंगा जहां बिल्ली वगैरह ना पहुंच सके। अगली सुबह यही हाल हुआ तो फिर हफ्ते को वैसे भी काम पर जाना है, लिहाजा मैं मौलवी साहब को बतला दूंगा। ये सुनकर बीवी तो मुतमईन हो गई, मगर सारा दिन आसिफ के दिमाग में बेशुमार परेशानी और वसवसे बनते और बिगड़ते रहे। शाम में वो फिर से गोश्त लाया और एक कदरे ऊंची जगह पर प्लेट में डालकर रख दिया। सवेरे जब उठा तो कमरे में आया। हैरानगी से उसकी आंखें फिर फटी की फटी रह गई। प्लेट औंधी पड़ी थी और गोश्त गायब था। उसने फिर उसे बिल्ली का करिश्मा ही कहा, क्योंकि उसका ख्याल था अगर वाकई जिन्नात उसे खाते तो प्लेट तो उधर ही रहती। जिन्नात के लिए कोई काम मुश्किल है भला। हफ्ते वाले दिन मटीरियल न होने की वजह से वो काम पर नहीं जा सका। शाम को वो फिर गोश्त लाया और इसी तरह कमरे में रख दिया। रात का न जाने कौन सा वक्त था जब उसकी आंख एक खटके से खुली। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चारपाई के नीचे से कोई छोटी बकरी गुजरी है। उसने तेजी से नीचे झुककर देखा, मगर वहां बकरी तो क्या, बकरी का साया भी मौजूद नहीं था। उसने जल्दी से इधर उधर गर्दन घुमाई, मगर कुछ भी नहीं था, जबकि उसने आवाज बहुत साफ सुनी थी। चांद की चांदनी में उसे हर चीज वाज़े दिखाई दे रही थी, नुमाया। वो हकीकत में डर गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में खौफ का सहर छाने लगा। उसने अपनी बीवी को देखा जो बड़े आराम से चारपाई पर सो रही थी। वो तेजी से उठा और घड़े में से पानी गिलास में उडेल कर एक ही सांस में पी गया। चंद लम्हे तक वो उस वाक़े पर गौर करता रहा। किसी भी हालत में उसे वो वहम का नाम नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने जागती आंखों से बकरी के बच्चे को देखा था, उसकी आवाज को सुना था। अचानक चारपाई को ऊपर उठता हुआ देखा, फिर चारपाई नीचे आ गई। उसका दिल हलक में आ गया था और पसीना उसके माथे पर निकल आया था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब उसे यकीन हो गया कि गोश्त का गायब होना इस बात की दलील है कि वाकई उस कमरे में कोई आसेब यानी जिन्नात मौजूद हैं। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था। अचानक उसकी बीवी वाली चारपाई 3 से 4 फुट और फिर हवा में बुलंद हुई और तेजी से हवा में ही उलट गई। उसकी बीवी धड़ाम से जमीन पर गिरी तो एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली। चारपाई अभी तक फजा में उसी तरह मौल्लक थी, यानी लटकी हुई थी और उल्टी थी। उसने तेजी से भागकर बीवी को जमीन से उठाया और एक झटके से चारपाई से दूर ले आया। उसकी बीवी ने एक फलक शिगाफ चीख मारी और उससे लिपट गई। वो रो रही थी, जोर जोर से चीखते हुए। अचानक चारपाई धड़ाम से जमीन पर गिरी तो उन दोनों के मुंह से फिर भयानक चीख निकली। आसिफ ने बीवी को उठाया और तकरीबन दौड़ता हुआ मकान के दरवाजे से बाहर आ गया। उसका दिल खौफ से ऐसा उछल रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। पसीने से उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। वो बुरी तरह से ऐसे हाँफ रहा था जैसे वो मीलों का सफर दौड़कर तय करके आया हो। उसकी बीवी का हाल भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। वो थर थर कांप रही थी। उसकी फटी फटी निगाहें दरवाजे की जानिब थीं। अचानक उनको बर्तनों के गिरने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। बर्तनों के गिरने की आवाज़ खासी बुलंद थी और बर्तन ऐसे गिर रहे थे जैसे उनको जानबूझकर ज़मीन पर कोई पटक रहा हो, और बहुत गुस्से में आसिफ ने बीवी का हाथ पकड़ा और उसे मकान से दूर ले आया। उसके कानों में बर्तनों के टूटने की हल्की हल्की आवाज़ें अब भी आ रही थी। खौफ से वो हैरान परेशान था उस अनहोनी पर। आखिर क्या हो गया है हमारे घर में? अचानक ही जिन्नात ने कैसे हमला कर दिया? उन दोनों की ज़बान चुप थी। आओ चचा के घर चलते हैं। आसिफ के मुंह से बमुश्किल यही अल्फाज अदा हुए और नगीन उससे चिमट कर चलने लगी। वो बार बार पीछे मुड़ कर देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वो अपने चचा के घर के पास थे। वो तेजी से घर में दाखिल हुए। उनकी बदहवासी देखकर घर वाले घबरा गए और फिर चचा बोले, आसिफ बेटा तुम इस वक्त? नगीन क्या हुआ, बताओ, खैरियत तो है ना? ये सुनकर नगीन रोने लगी और चच्ची के गले लग गई। नगीन नगीन बेटी क्या हुआ, खैरियत तो है ना, इतनी रात गए? चच्ची उसकी पीठ पर थपकी देते हुए उसे दिलासा देने लगी। कहीं तुम्हारा आपस में झगड़ा तो नहीं हो गया? अब की बार उसके चचा ने उससे पूछा तो आसिफ बोला, नहीं चचा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। सारा घर उनके पास जमा हो चुका था। उनके बच्चे फिक्रमंदी से नगीन को देख रहे थे जो बुरी तरीके से रो रही थी। सब ने उससे इस वक्त आने की वजह पूछी तो आसिफ ने सारी कहानी सुना दी, अलिफ से लेकर ये तक कि क्या हो रहा है इतने दिनों से। और फिर आज तो हद हो गई।
یہ سن کر سب سکتے میں آ گئے۔ چچی نے آصف کو ڈانٹا کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم لوگوں کو کچھ ہو جاتا تو پتا ہے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ چچا نے آصف سے کہا صبح ہم قاری صاحب کے پاس جائیں گے۔ رات سکون سے گزر گئی مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ صبح کی نماز پڑھ کر چچا اور آصف قاری صاحب کے پاس منہ اندھیرے پہنچ گئے۔ قاری صاحب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر مولوی صاحب نے ان سے اتنی صبح آنے کا مقصد پوچھا تو آصف نے ان کو بتایا، آپ نے مجھے گھر میں گوشت رکھنے کو کہا تھا تو میں نے لگاتار 3 دن گوشت رکھا۔ 2 دن تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ کھا گئی ہوگی کیونکہ ہمارے گھر میں اکثر بلی بھی آتی رہتی ہے، لیکن پھر تیسرے دن رات کو 12 بجے یہ واقعہ پیش آیا اور پھر اس نے سارا واقعہ بتا دیا، کس طرح اس نے گھر میں کسی بکری کو دیکھا تھا اور پھر کس طرح چارپائی الٹ گئی تھی اور نگین نیچے گری تھی۔ تم نے غلطی کی، لگاتار 3 دن گوشت رکھا، اس سے جنات مشتعل ہو گئے اور انہوں نے یہ حال کر دیا۔ شکر کرو کہ تم لوگ وہاں سے بھاگ گئے ورنہ تم کو جان سے مار دیتے۔ مگر اب معاملہ کافی گھمبیر ہو گیا ہے، پر تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ تم لوگ تھوڑی دیر بیٹھو، میں ساتھ چلتا ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے، اس کے چچا نے کہا۔ کافی نیک انسان ہے قاری صاحب، تم یہی کام کرتے ہو نا؟ جی چچا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب اپنی موٹر سائیکل پر اور وہ اپنی موٹر سائیکل پر واپس گھر کی طرف چل دیے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ آصف کے گھر کے پاس تھے۔ قاری صاحب نے آصف سے اس آسیب زدہ کمرے کا پوچھا۔ دونوں ٹھیک 2 گھنٹے بعد مجھ سے آ کر ملنا۔ اب آپ لوگ جائیے، مجھے پڑھائی کرنے میں 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا اور انشاءاللہ تمام حالات قابو میں آ جائیں گے۔ آصف نے اس کمرے کی نشاندہی کی اور چچا کے گھر چلے گئے۔ قاری صاحب کمرے میں کچھ قرآنی آیت پڑھتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہوں نے لائٹ کو کھول دیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا، پھر ایک جگہ دائرہ لگا کر یعنی حصار کھینچ کر بیٹھ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ کلام الہی پڑھتے رہے، پھر اچانک بلب جلنا اور بجھنا شروع ہو گیا۔ چھت والا پنکھا بھی تیز رفتار سے گھوم رہا تھا۔ قاری صاحب جان گئے اب جنات آ گئے ہیں اور ان کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات نے 1000 طریقے سے ان کو ڈرانے اور عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اور وہ پڑھائی کرتے رہے۔ جنات مجرموں کی سی صورت بنائے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ تعداد میں کل 6 تھے، ایک مرد تھا، ایک عورت اور باقی 4 بچے تھے۔ قاری صاحب نے ان کو دیکھا اور پھر کمرے کے اس حال کو دیکھا۔ ان جنات نے کمرے کی ہر چیز توڑ ڈالی تھی، برتن ہر جگہ بکھرے پڑے تھے اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ کمرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کمرے میں کوئی بھیانک طوفان آیا ہو جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا ہو۔ کیوں تنگ کر رہے ہو ان کو؟ کیا بگاڑا ہے ان لوگوں نے تمہارا؟ قاری صاحب اونچی آواز میں بولے۔ عورت بولی، قاری صاحب ہم مسلمان جن ہیں اور گھر کے مکین بھی ہیں، ہم ان کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے تھے۔ تو پھر یہ سب کیا ہوا؟ کیوں تم نے یہ قیامت برپا کر دی ہے؟ اتنے میں عورت کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور مرد بولا، مولوی صاحب آج سے ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میرا بچہ ان کے باورچی خانے میں کھیل رہا تھا۔ اس جگہ موجود تھا جہاں پر عورت نے اس کے اوپر تھالی رکھ دی اور تھالی کے اوپر اس نے اینٹیں رکھ دی۔ میرا بچہ 1 سال کا تھا۔ جب وہ اینٹیں اٹھانے لگی تو ایک اینٹ گر کر میرے بچے کے سر پر لگی اور وہ اس کی ضرب سے مر گیا۔ ہم لوگوں نے اسے خدا کی مرضی کہا اور ہم کو پتا تھا کہ ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ یہ سب انجانے میں ہوا ہے۔ ہم نے ان کو اس بات کی وجہ سے کچھ نہیں کہا کیونکہ ہم مسلمان جنات ہیں۔ پھر ہم سر شام اس بچے کی یاد میں اگربتیاں جلانے لگے اور اس خوشبو سے یہ ڈرنے لگے تو ہم نے اگربتی جلانا بند کر دی، مگر ان لوگوں نے کمرے میں کچا گوشت رکھ کر ہم کو مشتعل کر دیا۔ ہمیں غصے میں لے آئے تھے۔ گوشت دیکھ کر مجھ کو میرے مردہ بچے کا کچلا ہوا جسم نظر آتا اور میں انتقام لینے کے لیے بے چین ہو جاتا، مگر میں نے صبر کیا۔ تیسرے دن کی بات ہے، مجھ سے برداشت نہ ہوا کیونکہ اس گھر میں رہنے والا جو مرد ہے اس نے تیسرے دن بھی گوشت رکھا۔ نہ جانے کیا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو میں نے ہلکی پھلکی وارننگ دی تھی کہ آئندہ اس کمرے میں گوشت نہ رکھنا، لیکن اس نے پھر بھی وہی حرکت کی۔ مجھے افسوس ہے کہ مکینوں کی نادانی کی وجہ سے آپ کا بیٹا فوت ہوا، مگر سلام ہے آپ کے جذبے کو کہ آپ نے اسے اللہ کی رضا جانا۔ میں آپ سے ان کی طرف سے دل کی گہرائی سے معذرت چاہتا ہوں اور میری گزارش ہے کہ اس کے بعد آپ کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے ان کو کوئی نقصان پہنچے یا یہ ڈرے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور آپ سے صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ ہم کو اس جگہ سے بے دخل نہ کریں کیونکہ ہم کافی عرصے سے یہاں رہتے ہیں، ہمارے خاندان کی یادیں اسی گھر سے وابستہ ہیں۔ خدا کے واسطے ہم پر اتنا کرم تو لازمی کریں۔ یہ کہہ کر سب بچے، مرد اور عورتیں منت کرنے لگی تو قاری صاحب کو ترس آ گیا۔ انہوں نے اس شرط پر ان کو اس جگہ رہنے کی اجازت دی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہ تو ان لوگوں کے سامنے آئیں گے اور نہ ہی ان کو اس بات کی بھنک بھی پڑنے دیں گے کہ آیا وہ اس گھر میں
رہتے ہیں اور اس گھر کا حصہ ہیں، نہ ہی کسی چیز کو نقصان پہنچائیں گے۔ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے۔ انہوں نے دعا دی اور پھر وہ سب نظروں سے اجھل ہو گئے۔ قاری صاحب کمرے سے باہر نکلے تو گیٹ پر آصف اور اس کے چچا کو اپنا منتظر پایا۔ سنائے قاری صاحب؟ شکر ہے آپ سلامت ہیں، انہوں نے بے صبری سے کہا۔ ہاں، سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب تم لوگ آرام سے اس گھر میں رہ سکتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا تم کو، لیکن میرا یہ وعدہ ہے، یہاں پر تمہیں بہت اچھی طریقے سے رہنا ہے، بہت سنبھل کر۔ یہاں پر جو کوئی بھی ہے اسے تمہارا گھر اب محفوظ ہے، لیکن اب عبادت کرو، ہر جگہ کو صاف رکھو۔ جو بھی یہاں تھا وہ مسلمان تھا، ان کو تکلیف ہوئی تھی، اسی وجہ سے تم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔